السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے آسیبی محل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی کہانی۔ تقسیم سے پہلے ریاست کپورتھلا کا شمار ہندوستان کی اچھی ریاستوں میں ہوتا تھا۔ شہر کپورتھلا عالی شان عمارتوں کے باعث اپنی نظیر آپ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً یہاں کی بادشاہی مسجد جو سکھ راجہ نے مسلم رعایا کی خوشنودی کی خاطر کے لیے تعمیر کرائی تھی، اپنے حسن و جمال کے باعث عالمگیر شہرت رکھتی تھی۔ تقسیم ملک سے چند سال قبل ہی اس مسجد کی تعمیر کا کام پایہ تکمیل تک پہنچا تھا۔ اس طرح راجہ کے محل، شاہی باغ، عجائب گھر، چڑیا گھر، دربار ہال، بڑا بازار اور قلعے کی عمارتیں بھی دعوت نظارہ دیتی تھیں۔ انہی عمارتوں میں وہ محل بھی شامل تھا جسے زر کثیر صرف کر کے بنایا گیا تھا، مگر اس میں آج تک کسی شخص کو ایک رات کے لیے بھی ٹھہرنا نصیب نہ ہوا۔ یہ محل مسلم آبادی کے محلے عارف والے میں قصبہ شیخوپورہ کو جانے والی سڑک پر محصول چنگی کے نزدیک واقع ہے۔ ایک وسیع و عریض باغ کے علاوہ اس عظیم عالی شان محل میں 1 سے زائد کمرے، 12 دریاں اور راہداریاں بنائی گئی ہیں، اور ملک کے مشہور و معروف معماروں اور نقاشوں نے اپنے اپنے کمال فن کا زور یہاں ختم کر دیا۔ جو بھی دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ یہ محل بن چکا تو ریاست کا ایک بڑا سردار اس میں رہائش کے لیے آیا اور اپنا سامان اس میں منتقل کرانے لگا۔ سامان بھی بہت تھا، سارا دن مزدوروں نے لگانے میں لگا دیا، سامان لا لا کر محل میں رکھتے رہے، اور جب شام ہوئی تو انہوں نے کام بند کر دیا۔ چند پہرے داروں کے سوا وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ لیکن اگلے روز علی الصبح ان چوکیداروں نے دیکھا کہ سارا سامان باہر برآمدے اور صحن میں بکھرا پڑا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات رات میں کس شخص نے اتنا وزنی سامان باہر رکھ دیا، اور کمال یہ کہ سامان کی اس نقل و حرکت سے کوئی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ بہرحال یہ تمام سامان دوبارہ کمروں میں پہنچایا گیا، مگر اگلے روز صبح یہی تماشا دکھائی دیا، سارا سامان صحن اور باغیچے میں پھیلا ہوا تھا۔ اب تو شہر میں ادھم مچ گیا، ہر شخص کی زبان پر اسی کا تذکرہ تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محل پر جنوں کا قبضہ ہے اور یہ شرارت انہی کی ہے، لیکن سکھ سردار نے ان باتوں پر یقین نہ کیا اور حکم دیا کہ رات کے وقت 10-12 آدمی اس محل میں سامان کے پاس سوئیں تاکہ پتہ چلے سامان باہر کون نکالتا ہے۔ اول تو وہاں سونے کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوتا، مگر سردار کے خوف سے چند آدمی رضامند ہوئے اور اپنی اپنی چارپائیاں لے کر محل میں پہنچ گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو نہ صرف سامان باہر پڑا تھا بلکہ ان سب کی چارپائیاں بھی صحن میں پہنچ چکی تھیں۔ پے در پہ جب اسی قسم کے حیران کن واقعات سامنے آئے تو اس محل میں رہائش کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ ابتدا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر بعد ازاں انہوں نے ادھر کا راستہ ہی چھوڑ دیا اور یہ علاقہ بالکل سنسان اور ویران رہنے لگا۔ انہی دنوں اس محل اور آسیبوں کے بارے میں بے شمار واقعات لوگوں کی زبان پر تھے، لیکن یہاں میں اپنے مشاہدات پیش کروں گا۔ میری عمر اس زمانے میں 7-8 سال کی تھی اور میں اکثر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شہر کے باغوں میں کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اس محل کے نزدیک جانے سے ہم لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایسی باتیں ہم پر کچھ اثر نہ کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ہماری ٹولی اس محل کی طرف بھی نکل جاتی جس کے در و دیوار پر اب حسرت برس رہی تھی۔ ممکن ہے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہو، مگر ہمیں تو وہاں کھیلتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگا اور نہ ہم نے وہاں کوئی قابل اعتراض چیز دیکھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم میں سے اکثر کے بازوؤں اور گلوں میں ہماری ماؤں نے سائیں اڑ کے شاہ کے دیے ہوئے تعویذ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ ان تعویذوں کا اثر ہمیشہ الٹا ہوتا تھا۔ بھلا بچوں سے بڑا اڑکے شاہ اور کون ہو سکتا ہے؟ روایت ہے کہ بچوں سے تو شیطان نے بھی پناہ مانگی۔ ایک روز ہم سب محل کے کمروں میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے کہ خلاف معمول ہم نے ایک کمرے کو نہایت صاف ستھرا پایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی کسی نے نہایت سلیقے اور محنت سے کمرے کی صفائی کی ہے۔ وہاں مہینوں کا جمع ہوا گرد و غبار تھا، نہ مکڑی کے تنے ہوئے بڑے بڑے جالے اور نہ چڑیوں کے بدنما گھونسلے۔ یکایک ایک لڑکے نے کہا، ارے یہاں تو کچھ پک رہا ہے۔ ایک گوشے میں بنے ہوئے آتش دان میں واقعی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور انگیٹھی پر ایک بڑی سی دیچکی رکھی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔
میں جرت کر کے آگے بڑھا اور گردن جھکا کر دیچکی میں دیکھا۔ اس میں چاول پڑے تھے اور پلاؤ کی خوشبو ہم سب آسانی سے سونگھ رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ سے ہوئے، چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے اور سڑک پر آن کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ کمرہ سڑک کے رخ پر تھا، اسی لیے وہاں سے آتش دان بخوبی نظر آتا تھا۔ آگ اب بھی جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دوڑے دوڑے اپنے محلے کی طرف گئے اور لوگوں کو بلا لائے۔ ایک ہجوم ہو گیا، سب کو اس کمرے میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ آخر چند آدمیوں نے ہمت کر کے اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گئے۔ منع کرنے کے باوجود میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن جو ہی اس کمرے میں پہنچے وہاں آگ وغیرہ کچھ نہ تھی، بلکہ پہلے کی طرح فرش پر گرد و غبار جمع ہوا تھا۔ چھت کے کونوں پر مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ جب ہم باہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے محل میں جاتے ہی آگ بجھ گئی تھی۔ اس واقعے کا چرچا کئی دن تک پورے شہر میں ہوتا رہا اور ہم لوگ بھی ڈرے ڈرے رہے، مگر رفتہ رفتہ یہ بات ذہنوں سے نکل گئی اور ہم پھر محل میں جا کر وہاں چوکڑی مچانے لگے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے ہم میں سے کسی کو فرش پر پڑا چاندی کا 1 روپیہ ملا۔ اس نے خوشی خوشی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور ہم سب کو بھنی ہوئی دال اور مرمرے کھلانے کے لیے نتھو جولا کے دکان پر لے گیا۔ دکان پر پہنچ کر اس نے سب کو 1 پیسے کے مرمرے لے کر دیے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں 1 پیسہ آج کل کی چونی کے برابر تھا۔ مرمرے لینے کے بعد اس نے روپیہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ننھی سی چویا برآمد ہوئی۔ مرمرے والا پیسوں کے لیے چیختا رہا اور ہم اس چویا کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ موڑ سے آگے نکلے تو دیکھا کہ ہم ایک سفید خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ سیدھا محل میں گھس گیا۔ ہم اسے مختلف کمروں میں تلاش کرتے پھرے، لیکن وہ نہ ملا۔ یکایک ایک گدھا نظر آیا جو اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سے میرے ساتھی کو روپیہ ملا تھا۔ گدھے کے آگے ہری ہری گھاس پڑی تھی اور وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ہم نے گدھے کو پکڑ لیا۔ میں گدھے پر سوار ہو گیا۔ بقیہ لڑکوں نے اسے کچوکے دینے شروع کیے۔ پہلے تو اس نے کمرے کا چکر لگایا۔ ہم سب اس کی حرکتوں پر خوب ہنسے۔ پھر زور زور سے رینگنے لگا۔ اچانک اس کی آواز کتے کی بھوں بھوں اور ٹیاؤں ٹیاؤں میں بدل گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں گدھے کے بجائے ایک بڑے سے کتے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں۔ دوسرے لڑکے گدھے کو کتے کا روپ دھارتے دیکھ کر فرار ہو گئے۔ جب میں گڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تو کتے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں درد سے چلایا تو کتا اب سفید بلی بن کر گھرایا۔ یہ دیکھ کر میرا پیشاب خطا ہو گیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگ اس کے منہ سے چھڑائی اور محل سے باہر بھاگا۔ جاتے ہوئے آخری بار میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑھیا جس کی شکل و صورت بے حد ڈراؤنی تھی کھڑی کہکے لگا رہی ہے۔ میں چڑیل چڑیل کی تکرار کرتا ہوا اپنے گھر آیا۔ ٹانگ سے اس وقت بھی خون رس رہا تھا اور خوف کے مارے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ 1 ماہ تک اسپتال میں پڑا رہا اور آج بھی ٹانگ کا وہ زخم دیکھتا ہوں تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کو دوبارہ اس طرف جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔